بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان کے سول ہاسپٹل میں حاملہ خواتین کو کتے کے ساتھ کیوں سلا دیا جاتا ہے؟ شرمناک حقائق جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو تکلیف اور بیماری سے بچانے کے لیے جتنی جدوجہد اور مشقتیں کیں ان کا شمار تو ممکن نہیں ہے، مگر ان کے دوران میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو میری روح کو ہلا کر رکھ گئے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی عجیب و غریب انسانوں سے ملتے ہیں اور بہت سی ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں جن پر یقین کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحت کے حصول کے لیے جب میں نے سول ہاسپٹل کا رخ کیا تو وہاں میرے ساتھ کیا کیا گیا یہ میں آج سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت ہوں۔ شوہر کی طبعی موت نے میری زندگی ویران کر دی تھی۔ میں اپنی شادی کے 16 برس میں بے اولاد رہی تھی۔ سسرال نے اس بات پر اتنا لان تان اور مار پیٹ کی کہ میں بیمار ہو گئی۔ شوہر نے شروع کے 8-9 سال میری طرفداری کرنے کی کوشش کی، مگر ساس نے اس طرفداری کا اتنا شدید رد عمل دیا کہ وہ بھلے مانس لب سی گئے۔ میرے لیے ان کی اتنی وفاداری بہت تھی کہ انہوں نے کبھی بے اولادی کا الزام مجھ پر نہیں دھرا تھا اور کبھی گھر والوں کو اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ میرے مائکے کے نام پر 2 بہنیں تھیں جن کے گھر کے حالات اتنے بہتر نہیں تھے کہ میں ان کے در پر جا کر رہتی۔ شوہر کی مہربانی سے رشتہ سلامت رہا تھا اور سر پر چھت باقی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ ساس سسر کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں، مگر وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے گالم گلوچ کرتے رہتے۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں تباہ کرنے والی ڈائن اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے تھے، اور میں برداشت کرتی یہ سوچتی رہتی تھی کہ شاید ان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ میرے شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور میری وجہ سے ان کی نسل آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ میں شادی کے 10 سال تک نماز و تہجد میں دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کر دے، میرے شوہر کی نسل چل جاتی اور مجھے بھی بقیہ عمر کے سہارا میسر ہو جاتا، مگر کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو دعائیں رد کر کے آزماتا ہے۔ میری بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور میں کبھی ماں نہیں بن پائی تھی۔ میرے شوہر ہماری بے اولادی اور ماں باپ کے ہر وقت لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کم گمسم سے رہنے لگے۔ میں اپنی جگہ چور سی بنی رہتی تھی، گویا پورے گھر کی بے آرامی اور بے چینی کی وجہ میں ہی ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے گھر میں تنفر اور غصے کا ماحول شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ میرے شوہر نے گھر کے ماحول سے فرار حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر دوستوں کی محفلیں سجانا شروع کر دیں اور میں گھر کے اندر کام کرتی۔ اب ساس سسر کی مار دھاڑ بھی برداشت کرنے لگی تھی۔ وجود پر لگی چوٹوں کے نشانات سے کہیں زیادہ روح پر لگائے گئے گھاؤ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک روز میری ساس نے میرے شوہر کے گھر آتے ہی اپنی ایک بیوہ بھتیجی سے شادی کرنے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ میری ساس کی وہ بھتیجی میرے شوہر سے 5 سال بڑی تھی اور ان کے جوان 3 بچے تھے، مگر ساس کو ضد ہو چلی تھی کہ مجھ پر سوتن لائی جائے۔ میرے شوہر نے اس بار بھی صاف انکار کیا، مگر سسر نے بدلحاظی سے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں اس سب میں خاموش تماشائی بنی کچن میں کھڑی تھی کہ جانے کب میری قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ میرا کوئی والی وارث نہیں تھا جو آ کر میرے لیے سوال کرتا۔ میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کی ضد پر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ساس نے اس بات کا سارا غصہ مجھ پر اتارا اور ہاتھ میں پکڑا گرم گرم چائے کا کپ جو اسی لمحے میں نے انہیں پکڑایا تھا میرے چہرے پر الٹ دیا اور گالیاں دینے لگیں کہ اچھی صورت اور حسین چہرے نے ہمارے بیٹے کو ہم سے بغاوت کرنے پہ اکسا رکھا ہے۔ میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے جلن سے پاگل ہوتی چیخنے لگی۔ میری آوازوں پر میرے شوہر کمرے سے باہر نکلے اور اپنے ماں باپ سے ایک بھی لفظ بولے بنا مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میرے شوہر سر جھکائے مجھے مرہم لگاتے رہے تھے۔ ہمارے تعلق میں یہ خاموش تسلی بھی بہت معنی رکھتی تھی۔ میرے شوہر کی پرواہ مجھے ہر درد سے نجات دلا دیتی تھی اور میری خاموشی ان کو ہر بار دوسری شادی نہ کرنے کے فیصلے پر مضبوطی کے لیے اکساتی تھی۔ مگر کہا جاتا ہے نا کہ جب اللہ آزمانے پر آئے تو ہمارے صبر کی آخری حد تک ہمیں آزماتا ہے
ہمارے ایمان کو جانچتا ہے کہ آیا میرا بندہ اب بھی مجھ پر یقین رکھتا ہے یا پھر گلے شکووں پر مائل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ میرے صبر کی بڑی وجہ میرے شوہر اور ان کا ساتھ تھا، مگر اللہ نے ہر انسان کی جو عمر طے کر دی وہ اتنی ہی زندگی جیتا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ میرے شوہر بھی ان دنوں گھر میں شدت اختیار کرتے اختلافات سے پریشان اپنے کمرے میں خاموشی سے سو رہے تھے، اور میں حسب معمول ساس کے طنز اور لان تان سنتی خاموشی سے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میرے سسر میری ڈھٹائی پر پچھتا رہے تھے کہ اپنے قیمتی بیٹے کے لیے ایسے بھوکے ننگے گھر کی بانجھ لڑکی کیوں لے لی۔ میں کھانا بن جانے پر درد زدہ دل لیے کمرے میں پہنچی کہ اس روز پہلی بار مجھے اپنے ساس سسر کی باتیں بہت محسوس ہو رہی تھیں۔ پہلی بار میں یہ سوچ چکی تھی کہ شوہر سے کہوں کچھ عرصے کے لیے ہم کسی اور گھر میں شفٹ ہو جائیں تاکہ زندگی کا کچھ حصہ سکون سے گزار سکیں، مگر شاید میری اس خود غرضانہ سوچ کی مجھے سزا ملی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر روشنی جلاتے ہوئے اپنے شوہر کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ پڑے تھے۔ ان کے بے جان ہوش جبکہ وجود کو ہلا ہلا کر پکارتی میں اپنے شوہر کی حالت پر یکدم بری طرح چیخنے لگی۔ جو سوچ میرے دماغ میں آ رہی تھی میں اسے قبول کرنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ میری آوازوں پر پہلے تو میرے ساس سسر انسنا کیے بیٹھے رہے، مگر جب میں نے رو رو کر اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے انہیں پکارا تو وہ دونوں بھاگے دوڑے ہمارے کمرے میں پہنچے۔ میرے شوہر کو بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر میرے سسر نے ایمبولینس منگوائی اور انہیں اٹھا کر ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بھی میری ساس سسر نے ہسپتال جاتے ہوئے مجھے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا تھا، مگر اس روز مجھے چوٹ لگنے پر کوئی مرہم لگانے والا نہیں تھا، نہ کوئی مجھے سنبھالنے والا تھا۔ اس رات گھر میں کھانا بنا ہوا پڑا رہا اور میں اکیلی بیٹھی رو رو کر اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی، اور جو ایمبولینس میرے شوہر کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی وہ بمشکل 1.5 گھنٹے تک میرے شوہر کی لاش لے کر واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز نے نبض تھامتے ہی میرے شوہر کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ میرا ساتھی، میرا ہمدرد ہمیشہ کے لیے اس گھر کی چک چک سے جان چھڑوا کر جا چکا تھا، اور میں اذیت سے چیختی ماتم کرنا تھی۔ ایک قیامت تھی جو مجھ پر ٹوٹی تھی اور میری ذات کا رہا سہا سکون چھین کر لے گئی تھی۔ میرے ساس سسر بھی اس بار غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی اچانک جواں موت نے ہم سب کو کچھ وقت کے لیے سہما کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں جتنے روز مہمان رہے، جتنے روز سوگ کی کیفیت رہی، امن ہی امن پھیلا رہا، یوں جیسے اس گھر میں کبھی کوئی جھگڑا یا اونچی آواز گونجی ہی نہ ہو۔ مگر جو ایک ایک کر کے سب مہمان رخصت ہوئے، سوگ کی کیفیت میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی اور میرے ساس سسر کا سکتہ ٹوٹا۔ ان کا پہلا نشانہ میں ہی تھی۔ اپنے غم اور تکلیف کا سارا غبار میرے ناتواں وجود پر اتارا گیا۔ ان دونوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں جو پہلے ہی شوہر کی جدائی کا غم سہ سہ کر کمزور ہو رہی تھی، اس مار پر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں وہیں صحن پر پڑی تھی اور سر پر تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ میں اپنے زخمی وجود کو سنبھالتی جیسے تیسے اندر کمرے میں پہنچی اور بیڈ پر گر گئی۔ آنکھیں غم سے آنسو بہا رہی تھیں۔ آج چوٹوں پر مرہم لگانے والا سکون سے ابدی نیند سو رہا تھا اور میں یہاں تکلیفوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ میرا دل اللہ سے شکوے کرنے لگا۔ موت تو میرا حق تھی اور صرف میری موت اس گھر کے سکون کی وجہ بن سکتی تھی۔ میں پوری رات اپنی تکلیفوں پر روتی اپنے شوہر کو یاد کرتی رہی۔ جس انسان کا دنیا میں واحد رشتہ اس کا سہارا بنے تو میری دعا ہے کسی سے اللہ وہ رشتہ کبھی نہ لے، ورنہ وہ انسان میری طرح بے موت مارا جاتا ہے۔ اب وہ میرے ساس سسر کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اپنی ساری نفرت اور غصہ مجھ پر انڈیل کر پرسکون ہو جاتے اور میرا وجود غم اور زخموں بھرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں شدید بیماری کی اور زخمی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جب میرا جسم معذوری کا شکار ہوا تو میرے ساس سسر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ خدا ترسی میں مجھے پناہ دی جا سکتی تھی، مگر ان کے رویے اور جنگلی پن دیکھ کر میں پہلے ہی تھک چکی تھی۔ اس لیے ان کے نکالنے پر میں کسی ہمسائی عورت کے پاس بیٹھ گئی اور اپنی بڑی بہن کو فون کیا۔
میرے پاس صرف 2 بہنیں ہی تھیں۔ بڑی بہن نے میرا حال سن کر افسوس کا اظہار کیا اور جھجک کر بولی کہ چھوٹی بہن کو فون کر دو، وہ تمہیں لے جائے گی۔ میرا گھر تو مرغی کے ڈربے جیسا ہے، 2 کمرے ہیں، ایک میں بچوں اور تمہارے بھائی سمیت میں ہوتی ہوں اور دوسرے میں ساس سسر اور نندے دیور بھی ہوتے ہیں، تمہیں کہاں رکھوں گی؟ بہن کی معذرت پر میں افسردگی سے کال بند کر چکی تھی۔ میں چھوٹی بہن کا جواب بھی جانتی تھی، اس کا اپنا گھر ہی نہیں تھا، وہ اپنے جیٹ کے گھر رہتی تھی اور اس کے پاس بھی بس ایک ہی کمرہ تھا۔ مجھے بہنوں سے بھی کوئی گلہ نہیں تھا، ہم سفید پوش لوگ تھے، سبھی گزارے سے زندگی گزار رہے تھے۔ مجھ جیسی بیمار اور ناکارہ عورت کو کون اپنے گھر رکھتا؟ ہمسائی بے چین سی بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ بھی میرے چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا شوہر خود تو زندگی کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو گیا تھا، مگر میرے لیے زندگی کو مزید مشکل بنا گیا تھا۔ میرا دل سسک رہا تھا۔ میں نے اسی عورت سے اپنی حالت بیان کی اور مدد کی درخواست کی۔ میں پہلے اپنا علاج کروانا چاہتی تھی تاکہ کسی قابل ہو جاؤں تو خود کو پالنے کے لیے بھی محنت مزدوری کر سکوں۔ میرے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی موجود تھی جو میرے شوہر نے ہر ماہ مجھے جیب خرچ دیا تھا۔ میرے عام عورتوں والے کوئی شوق نہیں تھے، جوتی کپڑا شوہر برابر کر دیتا تھا، اس لیے پیسہ میں رکھتی رہی اور آج وہ پائی پائی جمع ہو کر اچھی خاصی رقم بن چکی تھی۔ اس عورت نے مجھے سول ہاسپٹل کا بتایا اور بولی کہ تم سول ہسپتال سے اپنا علاج کروا لو، بہت بڑا ہسپتال ہے، بس ایک پریشانی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور تب اس نے مجھے ایسی عجیب بات بتائی جسے سن کر میں گنگ رہ گئی تھی۔ وہ بولی کہ سول ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ بہت الٹی سیدھی حرکات ہوتی ہیں، جن کے بارے میں مجھے تفصیل تو نہیں پتا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہاں مریضوں کے ساتھ بہت نازیبا حرکات ہوتی ہیں، اور تم تو پھر ایک جوان اور خوبصورت عورت ہو، نہ جانے تمہاری تنہائی کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی تھی۔ میں پہلی بار ایسی کوئی بات سن رہی تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے گھر سے نکلے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ میں باہر کی دنیا کی ان بڑی تبدیلیوں سے ابھی ناواقف تھی، اور آج اس عورت کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ میرے ساتھ تو کوئی ساتھی بھی نہیں تھا جو میری بگڑتی حالت یا بے ہوشی میں میرا خیال رکھ پاتا۔ میں نے اپنے علاج کا ارادہ ترک کر کے اس عورت سے رہائش کا انتظام کرنے کو کہا تو اس نے مجھے اپنی ایک جاننے والی کا بتایا، جس کے گھر کے ایک الگ تھلگ حصے میں قدرے پرانا سا ایک کمرہ، باتھ روم اور کچن خالی پڑا تھا۔ اس نے میرے لیے اپنی اس جاننے والی کو فون کیا اور مجھے کرائے پر وہ جگہ دینے کی درخواست کی۔ اس عورت نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے اپنے گھر رکھنے کی حامی بھر لی۔ میں نے اپنا تھوڑا بہت سامان اٹھایا اور رکشہ بلوا کر اس عورت کے بتائے پتے پر پہنچ گئی۔ میں جو کبھی گھر سے ہی نہیں نکلتی تھی اور اب اکیلی رکشے میں بیٹھی ایک ایسے گھر جا رہی تھی جس کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہاں کتنے مرد تھے، کس مزاج اور فطرت کے مرد رہتے تھے، میں مجبوری کی وجہ سے یہ سب سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہاں پہنچی تو اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگا کر گھر کو رہنے کے قابل کر دیا تھا۔ میرا استقبال اس نے بہت پرتپاک طریقے سے کیا تھا۔ عورت سے مل کر مجھے تھوڑا بہت اطمینان ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا سامان وہیں سیٹ کیا اور قریبی کلینک سے اپنا تھوڑا بہت علاج کروایا تاکہ زخم مدمل ہوں اور میں کوئی کام کر پاؤں۔ اس کلینک میں علاج کروانے سے میں کچھ سر اٹھانے کے قابل ہو گئی تھی، مگر مجھے اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے کچھ زخم ناسور بنتے جا رہے تھے جن کا علاج ایسے چھوٹے موٹے کلینک سے کروانا مشکل تھا۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ جب تک زندگی تھی میں چلتے پھرتے گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی پریشانی مالک مکان عورت کو بتائی تو اس نے بھی میری ہمسائی عورت والی بات دہرائی تھی۔ وہ بولی کہ ہم اور کسی پرائیویٹ مہنگے ہسپتالوں سے ناواقف ہیں اور سول ہسپتال میں مریضوں کے علاج کا طریقہ بہتر نہیں رہا۔ وہاں جو کام ہونے لگے ہیں اس سے اچھا ہے انسان گھر میں ہی بیمار رہ کر مر جائے۔ میں اس عورت کے منہ سے بھی ملتے جلتے وہی الفاظ سن کے پریشان ہو گئی اور متجسس بھی۔ آخر ایسا کیا ہوتا تھا جس کے بارے میں اتنا ڈرتے تھے سب؟ میرے متجسس سوال پر اس عورت نے مجھے ایسی بات بتائی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بولی کہ وہاں حاملہ خواتین کے ساتھ کتوں کو سلایا جاتا ہے
اور عجیب و غریب تجربات کیے جاتے ہیں اور نہ جانے دوسرے مریضوں کا کیا حال کیا جاتا ہو۔ یہ بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں اپنی قسمت کو رونے لگی۔ نہ میری بیماری کی حالت میں رہ سکتی تھی اور نہ ہی علاج کروانے کے قابل رہی تھی۔ پرائیویٹ ہسپتال جانا میرے لیے مشکل تھا۔ وہاں صرف معائنے کے ہی اتنے پیسے لے لیے جاتے کہ پھر علاج کروانے کے پیسے نہ بچتے، اور یہاں میں گھر پہ بھی کرائے پہ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے ذرا سنبھلتے ہی اپنے مالک مکان عورت سے ارد گرد گھروں میں کام ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ اس عورت نے مجھے اپنے ہی گھر کی صفائی کا کام دے دیا۔ اس کی بیٹیاں اب اعلیٰ تعلیم میں مصروف ہو چکی تھیں اور اس کے بعد ان کے لیے پورا گھر سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بخوشی وہ کام سنبھال لیا۔ میرے کام کی پھرتی اور صفائی دیکھ کر آہستہ آہستہ اس عورت نے اپنے گھر کا تقریباً کام مجھے دے دیا اور بدلے میں مجھے کرایہ بھی معاف کر دیا۔ دن کو کام کرتے ہوئے میری روٹی پانی بھی اسی کے گھر میں ہونے لگا اور میرے لیے یہ بہت بڑی سہولت تھی۔ میں نے اپنے وجود میں مسلسل رہنے والی دردوں اور زخموں کو نظر انداز کر کے خود کو پھر سے کاموں میں مصروف کر لیا۔ کم سے کم یہاں کام کرتے ہوئے کوئی مجھے ذلیل نہیں کرتا تھا، نہ میرے ساس سسر کی طرح گالم گلوچ کرتا تھا۔ میرے دن مشین کی طرح کام کرتے گزر جاتے تھے اور راتیں اپنے شوہر کو یاد کر کے آنسو بہاتے گزرتی تھیں۔ کاش جو زندگی کے ساتھ ہو ان کو موت بھی ایک ساتھ نصیب ہو۔ میں اپنی زندگی سے تھک چکی تھی مگر موت کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ ایک مسلمان کا اللہ پر یقین ہو تو وہ ویسے بھی خود موت کو گلے نہیں لگا سکتا۔ میں بھی ضرور مر جاتی اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو۔ اس عورت کی بدولت مجھے ایک دو اور گھروں میں بھی کام مل گیا تھا۔ اپنے کمزور جسم پر مسلسل دباؤ بڑھانے پر میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے لیے علاج کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں ایک روز کام سے فارغ ہو کر اچھے سے اسپتال میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز نے میرا معائنہ کر کے فوری آپریشن کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ابھی فوری آپریشن نہ کیا گیا تو شاید یہ زخم کینسر بن جائیں، اور آپریشن کے لیے جو پیسہ بتایا گیا وہ لاکھوں میں تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں اپنا علاج کروا پاتی۔ مایوس سی اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف ہو گئی تھی مگر میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے زخم خراب ہوتے جا رہے تھے اور میں قریبی کلینک سے مرہم پٹی کروا کر گزارا کر لیتی۔ جب مسئلہ بڑھنے لگا تو میرے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے مجبوراً دوسرے گھروں کا کام چھوڑنا پڑا اور جیتی مرتی اپنی رہائش کی خاطر مالک مکان عورت کے گھر کا کام کرتی رہی۔ میری حالت دیکھ کے اس عورت کے بد مزاج اور خران شوہر نے اپنی بیوی سے لڑنا شروع کر دیا کہ اس بیمار عورت سے کام کروانا اگر ضروری ہے تو کچن کے کام مت دو۔ کھانوں میں اس کے جراثیم پہنچ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی بیمار ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں جانتا اسے کیا بیماری ہے۔ مالک مکان نے مجبوراً مجھے کچن کے کام سے ہٹا دیا۔ میرے لیے میری حالت عذاب بننے لگی۔ کام کے علاوہ مجھے مالک مکان عورت کا شوہر اپنے گھر ٹکنے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر میرا ایک دو وقت کا کھانا بھی رہ جاتا اور میں اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی پڑی رہ جاتی تھی۔ بہت مجبور ہو کر میں نے اپنے علاج کے لیے سول ہسپتال کا ہی رخ کیا تھا۔ ہسپتال میں بہت زیادہ رش تھا، ایسا لگتا تھا پورا پاکستان وہیں امڑ آیا ہے۔ بچے بوڑھے بیمار لوگ اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی اور میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا۔ جو باتیں میں سن چکی تھی ان کے بعد یہاں آنا موت کے مترادف تھا، مگر میری مجبوری اور اکیلا پن مجھے وہیں لے آیا تھا۔ میرے قریب ایک جوان حاملہ لڑکی بیٹھی تھی جس کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی، جیسے اس میں خون کا قطرہ بھی باقی نہ بچا ہو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے جھجک کر اس سے اس کی طبیعت پوچھی تو وہ سر ہلا گئی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اسے رازداری سے مشورہ دیا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے تم حاملہ ہو اور جوان ہو۔ اس ہسپتال کے بارے میں نے بہت عجیب و غریب باتیں سنی ہیں، تم یہاں سے علاج مت کرواؤ۔ میری بات پر وہ افسردگی سے مسکرائی اور آہستگی سے بولی کہ میں نے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں جانتی ہوں یہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میری غربت مجھے یہاں لے آئی ہے۔
میری حالت دائی کے پاس جانے کی نہیں ہے، اس لیے میرا شوہر مجھے یہاں لے آیا ہے۔ اس کی بات پر میں نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی ایسی لگ رہی تھی جیسے آخری سانسوں پر ہو۔ میں نے دل سے اس کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو میں بھی اپنا نمبر آنے پر ڈاکٹر سے معائنہ کروانے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے یہاں بھی آپریشن کا کہا گیا تھا، مگر یہاں جتنا پیسہ بتایا گیا میرے پاس اتنی جمع پونجی موجود تھی۔ میں نے آپریشن کے لیے حامی بھر لی اور مجھے وہیں ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر میں نے احتیاطاً اپنے اکیلے ہونے کا نہیں بتایا، بلکہ جھوٹ بول دیا کہ میرا شوہر ابھی دوسرے شہر میں ہے اور جلد یہاں پہنچ جائے گا۔ خود وہاں اکیلی موجود ہونے کے باوجود مجھے اس جوان حاملہ لڑکی کی فکر ستا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں کیا ہونے والا تھا۔ میرا آپریشن شام کے وقت ہونا تھا تو مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہوا۔ ایک پوری رات نشے کی حالت میں رہنے کے بعد جب میں جاگی تو پتہ چلا کہ میرا آپریشن کیا جا چکا ہے۔ میں خاموشی سے بستر پر پڑی تھی اور نرس میری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ مجھ سے بار بار میرے شوہر کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اور میں ٹالتی رہی۔ 2 روز بعد میرے پاس وہی حاملہ لڑکی آئی۔ اس کی گود میں 9 مولود بچہ تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آج میں اسپتال سے فارغ ہو کر گھر جا رہی ہوں، مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں تاکہ تمہیں اس حالت میں کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہ رہے۔ اس کی بات پر میں چونک گئی۔ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھ گئی اور آہستگی سے بولی کہ جب مجھے آپریشن کے لیے کمرے میں لایا گیا تو میں وہاں بالکل اکیلی تھی اور ڈری ہوئی تھی کہ میرے ساتھ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ہم غریب لوگ تو کسی سے ان کے عمل پر سوال بھی نہیں کر سکتے، مگر اس رات میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میرا آپریشن خیر خیریت سے کیا گیا اور میرے ہوش میں ہی مجھے میرے بچے کی بگڑتی حالت بھی دکھائی گئی۔ ڈاکٹروں نے بہت مشکلات سے میرے بچے کی سانسیں رواں کی تھیں اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکات کیے بغیر مجھے فارغ کر دیا۔ میں ان فرشتہ صرف ڈاکٹروں سے شرمندہ ہو گئی جن کے بارے میں باہر لوگوں نے ایسی گھٹیا افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں یہی بتانے آئی تھی۔ وہ لڑکی سچ بتا کر چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو آخر کیا ملتا ہے۔ الٹا ہم جیسے غریب لوگ اپنی بیماریوں سے لڑتے خوف سے گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ میری سب سے درخواست ہے کہ ایسی افواہوں سے پرہیز کیا کریں۔